مسلمانوں کی تاریخ عظیم فوجی کارناموں اور فن حرب کے شاندار مظاہروں سے بھری پڑی ہے۔ تاریخ جنگ میں نہ تو ایسی لڑائیوں کی مثال ملتی ہے جو اسلامی جنگوں سے زیادہ خیر کن اور فیصلہ کن ہو، اور نہ ہی ایسے سپہ سالاروں کی جن کی شجاعت اور مہارت اسلام کے باصلاحیت جرنیلوں کا مقابلہ کر سکے۔ اسلامی ثقافت میں تلوار کو ہمیشہ ایک باوقار مقام حاصل رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اسلام کی فوجی تاریخ کے بارے میں آج کی دنیا بہت کم جانتی ہے۔ ایسی کوئی تصنیف نہیں ملتی جس کو کسی تربیت یافتہ فوجی نے باضابطہ تحقیق اور میدان جنگ کے عذائر مشاہد کے بعد لکھا ہو۔ فی الحقیقت کبھی تحقیق ہی نہیں کی گئی اور ایک خلا سا رہ گیا۔ 1964 میں جب میں اسٹاف کالج کوئٹہ کا چیف انسپکٹر تھا، مجھے اس کمی کا احساس ہوا کہ فوجی تاریخ سے ہمیشہ گہرا شغاف رکھنے والا طالب علم اور اسٹاف کالج میں اس مضمون کے معلم کی حیثیت سے مجھے خیال پیدا ہوا کہ شاید دیگر مسلم فوجوں کی بنسبت تاریخی مواد کی اس کمی کو میں بطور احسن پورا کر سکوں۔ مسلمانوں کی مکمل فوجی تاریخ کے لیے تو سینکڑوں جلد درکار ہوگی، لیکن کہیں نہ کہیں سے ابتدا کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ میں نے اس کا بیڑا اٹھا لیا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ ابتدا میں ان معرکوں کا ذکر کروں جن میں خالد بن ولید نے حصہ لیا۔ میں نے دیکھا کہ اسلام کی ابتدائی جنگوں کے سلسلے میں کافی مواد موجود ہے، لیکن یہ سارے کا سارا عربی زبان میں، اور اول تو ابتدائی مسلمانی مورخین میں سے تمام کی تصانیف کے ترجمہ نہیں ہوئی، اور جن کے ہوئے بھی وہ اکثر غلط اور بعض دفعہ تو سراسر بددیانتی سے کی گئے تھے۔ اس قسم کے تحقیق کے لیے اس زبان کا جاننا بہت ضروری ہے جس میں اصل واقعات لکھے گئے ہوں۔ چنانچہ میں نے عربی زبان سیکھی۔ بعد ازاں میں نے ابتدائی مؤرخین کی ایک فہرست تیار کی، لیکن اس میں سے ان تمام مسلمان اور عیسائی مؤرخین کو خارج کر دیا جو 10ویں عیسوی کے بعد گزرے۔ چنانچہ بعد میں آنے والے تمام معلومات اور ابتدائی مؤرخین ہی سے حاصل کی۔ میں نے صرف ابتدائی مؤرخوں پر توجہ دی تاکہ متاخرین کی ذاتی رائے اور قیاس آرائی کسی طرح بھی اثر انداز نہ ہونے پائے۔ فہرست کی تیاری تو بنسبت آسان تھی، لیکن اصل مسئلہ ان کتابوں کا حصول تھا۔ چنانچہ یہ پاکستان میں دستیاب نہیں تھے اور عرب ممالک میں ان کی قیمت کافی تھی۔ اس معاملے میں میرے بعض احباب نے میری مدد کی اور اس صوبے میں اپنے اشتراک کے طور پر بڑی کشادہ دلی سے یہ کتابیں بہم پہنچائیں۔ میرے یہ احباب جو سارے ہی کوئٹہ میں میرے طالب علم رہ چکے ہیں، وہ یہ ہیں: اردن کے بریگیڈیئر حبیب اللہ بابر اور سعودی عرب کے میجر نائف اوان اشرف اور میجر عبدالعزیز الشیخ۔ اس طرح ابتدائی اسلامی تاریخی کتب کی ایک بہترین لائبریری میرے ہاتھ لگ گئی۔ سب سے بڑی مشکل جو اس نوعیت کے تحقیقی کام میں کسی تحقیق کرنے والے ادیب کو پیش آتی ہے، وہ جغرافیائی مواد کا فقدان ہے۔ جغرافیائی مواد چونکہ فوجی حکمت عملی کی ایک طبی بنیاد ہوتا ہے، اس لیے جب تک کہ اس وقت کے صحیح جغرافیائی حالات کا علم نہ ہو، کوئی بھی فوجی تاریخ مرتب نہیں کی جا سکتی۔ خوش قسمتی سے میرے پاس ابتدائی اسلامی دور کے 2 بہترین کتب موجود تھے، جن میں اس وقت کے طبی اور سیاسی جغرافیہ کا خاصی تفصیل سے ذکر کیا گیا تھا۔ ان کتابوں کی وجہ سے مجھے زمین کی طبی ساخت کا اندازہ لگانے اور اکثر ایسی جگہوں کا محل وقوع معلوم کرنے میں بڑی مدد ملی۔
جو اب معدم ہو چکے ہیں۔ مجھے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کئی ہفتے پورے انہکام سے کام کرنا پڑا اور وہ نقشے تیار ہوئے جو اس کتاب میں شامل ہے۔ نقشوں کے اس جستجو میں اردن کے بریگیڈیئر حبیب اللہ بابر سے مدد ملی اور آخر میں جغرافیائی مواد کے سلسلے میں عراق کے اٹلس سے بھی بڑی مدد ملی، جسے بغداد کے ڈاکٹر احمد سما نے تیار کیا ہے، جو تحقیق کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے اور جس کی وسعت صرف عراق تک ہی محدود نہیں۔